بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سفارش کرنا کسے کہتے ہیں؟ دین کی روح سے کسی کمزور کی مدد کرنا، اس کے مشکل کام کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں اس کی مدد کرنا ایک ثواب کا کام ہے۔ کسی بڑے پلیٹ فارم تک رسائی ممکن نہیں، یا یہ کہ الفاظ اتنے پر اثر میں استعمال نہیں کر سکتی ہوں جہاں پر کہ میں اپنی جاب حاصل کرنا چاہتی ہوں، دوسروں کو میں کنونس نہیں کر سکتی، یا میری رسائی وہاں تک ممکن نہیں، تو کوئی شخص آ کے اس کام میں کے سلسلے میں میری مدد کرے، یا دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہیں کہ کوئی میری سفارش کرے، تو ایسے شخص کو ہیلپ کرنے کی وجہ سے ثواب ملے گا۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک اپنے بندہ کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہے۔ صحیح بخاری سے ایک حدیث ہے کہ تم سفارش کیا کرو، تمہیں ثواب ملے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نبی کے ذریعے جو فیصلہ فرمائیں اس پر تم راضی ہو جاؤ۔ اب حدیث میں سفارش کو موجب ثواب ہونا بیان فرمایا ہے، اور وہیں حد بھی مقرر کرتی ہے کہ آدمی اگر اپنی بات کسی بڑے تک پہنچائے اور اپنی ضرورت صحیح طور پر بیان کرنے پر قادر نہ ہو تو تم اس کی بات وہاں تک پہنچا دو۔ اب بس تمہارا اتنا ہی کام ہے، اس کے بعد یہ تمہاری سفارش قبول ہو یا نہ ہو، اس میں اب تمہارا کوئی دخل نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی غصہ یا ناگواری بھی نہیں ہونی چاہیے کہ ہاؤ ڈیئر فلاں نے یہ میری بات نہیں مانی اور اس کو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ اس طرح کا رویہ آپ کے نیک کام کو برے کام میں بدل سکتا ہے، اور ثواب کی بجائے الٹا گناہ کے مرتکب ہو سکتے ہیں ہم۔ مطلب یہ سفارش کرو مگر کسی کو مجبور نہ کرو کہ سفارش کا یہ کام ہر حال میں تم نے پورا کرنا ہی کرنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یا اس کو دھمکاؤ نہیں کہ یہ کر دوں گا میں، وہ کر دوں گا، میرا یہ کام ہو کے رہے، تو یہ سفارش نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ایک بہت ہی پیارا واقعہ ہے، اس میں بیان کرتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آزاد کردہ کنیز سے یہ سفارش فرمائی کہ اس نے جو اپنے شوہر سے علیحدگی حاصل کر لی ہے تو اس کا شوہر اس کی محبت میں بہت پریشان پھرتا رہتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، سفارش کی ان سے کہ تم دوبارہ اسی سے نکاح کر لو۔ تو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ آپ کا حکم ہے تو سر آنکھوں پر، اگر سفارش ہے تو میری طبیعت آمادہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حکم نہیں ہے، سفارش ہے۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتی تھیں کہ آپ کو خلاف اصول کوئی ناگواری نہیں ہوگی، اس لیے صاف عرض کیا کہ یہ سفارش قبول نہیں کر سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش دلی کے ساتھ ان کو ان کے حال پر رہنے دیا۔ تو اصل میں یہ حقیقت تھی سفارش کی۔ آج کل ہم نے جو سفارش کرنے یا کروانے کا حلیہ ہی بگاڑ کے رکھ دیا ہے کہ اگر سفارش نہ مانی جائے تو دشمنی پر آمادہ ہو جاتے ہیں، دھمکاتے ہیں، ڈراتے ہیں، حالانکہ کسی کی مرضی کے خلاف اس پر دباؤ ڈالنا یا کام نکلوانا بہت ہی برا ہے اور گناہ کے زمرے میں بھی آتا ہے۔ اس کی مثال تو بس بالکل ایسی ہی ہوگی جیسے کسی محتاج کی حاجت پوری کرنے کے لیے کسی دوسرے کا مال چرا کر اس کو دے دیا جائے۔ تو سفارش کی اصل حقیقت یہ ہے کہ کسی کی ہیلپ کی جائے، کسی کے لیے سفارش کر دی جائے، لیکن جس کے سامنے کی جائے اس کو ڈرایا اور دھمکایا نہ جائے کہ ہر حال میں میری بات مانی ہی مانی جائے۔ یہ ہے ہمارا دین، یہ ہے دین کی اتنی پیاری پیاری خوبصورت باتیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے سمجھنے کی توفیق دے تو ہماری زندگی بھی پیسفل ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ دین کی یہ چھوٹی سی خدمت میں ہمارا چھوٹا سا حصہ قبول و منظور فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔